ارشاد پروردگار ہے من اقتداء فإنما يهتدي لنفسه، جو بندہ ہدایت پا گیا، جس نے ہدایت کی راہ کو اختیار کیا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سنت الہیہ یہ ہے کہ ہم کسی کو عذاب میں اس وقت تک مبتلا نہیں کرتے جب تک پہلے اپنا کوئی رسول نہیں بھیج دیتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور ہم جب کسی بستی کو، بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم اس بستی کے وڈیروں پر کوئی مخصوص احکام نازل کرتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، ان پر عذاب حق ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور یوں ہم انہیں عذاب نازل کر کے تباہ و برباد کر دیں۔ ماشاءاللہ۔ دوستو، ہدایت اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے بعد ہدایت کا اہتمام کیا۔ قرآن مجید جو کلام الہی ہے اور جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کلام خدا ہونے پر پوری انسانیت کو چیلنج کیا۔ میرے حبیب، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، میرے حبیب آپ کہہ دیں ان لوگوں کو جنہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے آپ پہ نازل کیا، اگر انہیں شک ہے تو ان سے کہہ دو کہ تم اس جیسا قرآن لے آؤ۔ ماشاءاللہ۔ وادعوا شہداءکم، خود اکیلے نہیں، اپنے سارے گواہوں کو ملا کے اس جیسا کوئی قرآن لے کے آؤ۔ اور ظاہر ہے اللہ چیلنج کر رہا ہے، تم نہیں لا سکتے، بلکہ اعلان کیا خالق اکبر نے قرآن مجید میں، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر دنیا کے سارے انسان اور جن مل کے بھی قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پیغمبر پر معجزہ بنا کے نازل، ماشاءاللہ۔ یہ معجزہ الہی ہے جو اللہ نے سید الانبیاء پہ نازل کیا ہے۔ اس جیسا قرآن، اس جیسا کلام کسی میں لانے کی ہمت نہیں، اور عرب کے فصحاء نے اسے قبول کیا کہ جب وہ اپنے اشعار خانہ کعبہ میں لٹکا کے گئے اور اس کے مقابل میں قرآن کے مختصر سورہ کو، سورہ کوثر کو، جو الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے لیکن معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے اتنا عظیم سورہ ہے کہ جب اسے تختی پہ لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تو آپ آئے، اپنے کلام کو اتارا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام ہے۔ متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے معزز اور مکرم سامعین کو، پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ یہ رہا کہ اللہ رب العزت نے کہیں پر کسی کی تعریف کرتے ہوئے یا کسی کی تنقیص کرتے ہوئے، یا یوں کہوں کسی کے فضائل بیان کرتے ہوئے یا کسی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اللہ رب العزت کی سنت یہ رہی قرآن میں، اللہ نے نام نہیں لیا کسی کا۔ مصلحت کیا ہے ظاہر اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کی مصلحت حقیقیہ کیا ہے،
اللہ نے نام نہیں لیا، ہاں اللہ رب العزت نے صفات بیان کی، کیا بات، صفتیں بیان کی۔ اللہ رب العزت نے نام نہیں لیا کسی۔ ممکن ہے نام لینے سے لوگ اپنے اپنے بچوں کے وہ نام رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آیت ہمارے ان بزرگوں کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے نام نہیں رکھ لیا، صفات ذکر کیے ہیں، اس جیسی صفت پیدا کرو تو پتہ چلے آیت کس کے ہاتھ میں آئی ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت میں شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کو بہت اہمیت دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہادیوں کے صفات کو بیان کیا، ہادیوں کے شرائط کو بیان کیا ہے۔ نام نہیں لیا اللہ رب العزت نے ہادیوں کے، ایک فہرست بیان کر دیتا اللہ نے نام نہیں لیے، اللہ نے صفات بیان کیے۔ بہت عظیم سورہ، تقریباً آپ تمام نمازی ہر نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں تو ضرور پڑھتے ہیں سورہ مبارکہ الحمد۔ پہلی 2 رکعتوں میں تو سارے پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہے، بہت عظیم سورہ ہے، ہمیں اس کا تعارف نہ ہو، لیکن اللہ نے اس سورہ کو 2 مرتبہ نازل کیا۔ سبع مثانی اس کا نام ہے، 2 مرتبہ اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور یہ اتنا عظیم سورہ ہے کہ میرے معصوم امام فرماتے ہیں اگر کوئی پڑھنے والا اس سے مردے پہ پڑھ دے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں سورہ الحمد بہت عظیم سورہ ہے، اللہ نے اس میں بھی صفات بیان کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم یہ ان کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ نے یہاں نام نہیں لیا، بلو تفسیروں میں نام موجود ہے، پیغمبر اکرام اسلام نے وضاحت کی ہے، لیکن اللہ نے نام نہیں لیے۔ میرے سامنے وہ روایت موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود جیسا عظیم مفسر قرآن بارگاہ نبوت میں ہے، سید الانبیاء کی خدمت میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ابھی پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا، ادھر سے مولا متقیان آئے، جب 2 بندے بات کر رہے ہو نا اور تیسرا کوئی بندہ آ جائے تو دونوں ادھر دیکھتے ہیں، مولا متقیان کی طرف پیغمبر نے بھی دیکھا، عبداللہ ابن مسعود نے بھی دیکھا، دیکھ کے پھر رخ موڑ کے پوچھا یا رسول اللہ میں نے کچھ عرض کیا تھا، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سید الانبیاء مسکرا کے کہتے ہیں عبداللہ تجھے کیا ہو گیا، دیکھتا بھی ہے پوچھتا بھی ہے۔ تو پیغمبر نے وضاحت کی ہے، لیکن اللہ نے نام نہیں رکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے، ان کے راستے پہ چلا، ان کے راستے کی ہدایت فرما، ان کے راستے پہ قائم رکھ۔ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور اب آپ کو افراد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ان بندوں کو ڈھونڈو، ان ہستیوں کو ڈھونڈو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب میں اپنی طرف سے کہوں تو طالب علم ہوں، مجھ میں تو جرأت نہیں ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کسی معصوم کے فرمان کو نقل کیا جائے، تو میں اکثر مجالس میں دعوت فکر دیا کرتا ہوں دوستوں کو کہ ہمارے گھروں میں موجود ہے میرے مکتب کی مظلوم کتاب نہج البلاغہ، اسے پڑھا کرو،
اس کے دوسرے خطبے میں امیر المومنین مولا متقیان اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں. مولا متقیان فرماتے ہیں لا یقاسو بآل محمد من هذه الامت احد ولا یصدی. مولا متقیان نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں اس پوری امت محمدیہ میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے جسے آل محمد پر قیاس کیا جا سکے. کیوں؟ اس لیے علت بیان فرمائی، اس لیے قیاس نہیں کیا جا سکتا. بھائی وہ بندہ ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو ان کی نعمتوں کا معروف ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے قرآن مجید میں صفات بیان کیے، شرائع بیان کیے ہیں، نام اللہ نے نہیں لیا. ان میں سے ایک ہادیوں کے شرائع بیان کرتے ہوئے اللہ نے ایک شرط اس آیت میں بیان فرمائی. ارشاد پروردگار ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وزر بوجھ کو کہتے ہیں. یہ جو وزیر کہلاتے ہیں فلاں وزیر ہے، کیونکہ اس پر حکومت کا ایک بوجھ ہوتا ہے، اس ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس کو وزیر کہا جاتا ہے. لا تزر وازرۃ. دیکھو ہاں اللہ کہہ رہا ہے جو ہدایت پائے گا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہی کو اختیار کرے گا نقصان اسی کو ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. یاد رکھنا، ذہن نشین کر لینا، جس کے کندھوں پر پہلے گناہوں کا بوجھ ہوگا وہ کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نعرہ حیدری. لہذا یاد رکھنا ہادی اسے بنانا جس کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، جسے ہم اپنی اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں. معصوم ہونا، اللہ نے ہادی جتنے بنائے ہیں اللہ نے سارے ہادی معصوم بنائے. ایک ہادی ایسا نہیں جو اللہ نے غیر معصوم بنائے. اللہ نے نبی بنائے، اللہ نے رسول بنائے، اللہ نے امام بنائے. کوئی نبی غیر معصوم نہیں، سارے نبی معصوم. اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. یعنی میں کچھ شیعہ مکتب کو بیان نہیں کر رہا، مکتب اسلام یہ ہے سارے نبی معصوم ہوتا ہے. البتہ اس فرق کے ساتھ کہ ہمارے نزدیک نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے. صرف اعلان نبوت کے بعد نہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے. ہمارے نزدیک احکام شرعیہ کے بیان کرنے میں اور ذاتی زندگی دونوں میں معصوم ہوتا ہے. تفریق نہیں ہے کہ یہ اس کی نجی زندگی ہے، یہ اس کی سرکاری زندگی ہے کہ سرکاری زندگی میں معصوم ہو، نجی زندگی میں کوئی خدا نخواستہ غلطیاں ہو بھی جائیں تو بعد میں توبہ کر لے. نہیں، یہ فرق ہے تھوڑا سا. ہمارے نزدیک نبی معصوم مطلق ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی ہوتا ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. شاید مجھے سمجھا سکوں میں. عربی گرامر میں جہاں پہلے حرف نفی آ جائے اور بعد میں کلمہ استثناء آ جائے، نفی کے بعد جب استثناء آتا ہے نا تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. وہ کیونکہ طالب علموں والی بات ہے نا، شاید سمجھ آ جائے. حرف نفی کے بعد جہاں استثناء آتا ہے نا وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. نفی کے بعد اللہ، جیسے
وہ گھر میں بیٹھا ہو تو رسول ہے، وہ گلی میں ہو تو رسول ہے، اب وہ مسجد میں ہو تو رسول ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہو تو رسول ہے، وہ سجدے میں ہو تو رسول ہے، وہ میدان میں ہو تو رسول ہے، کسی کو شانوں پہ اٹھا کے گلیوں میں پھرے محمد اللہ، کوئی فرق۔ اللہ نے نبیوں کو معصوم بنایا، سارے نبی معصوم ہیں، سارے رسول معصوم ہیں۔ اللہ نے جسے ہادی بنایا اسے معصوم بنایا۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں جو غیر معصوم ہے، ایک رسول بھی ایسا نہیں جو غیر معصوم۔ نبی سارے معصوم ہیں، رسول سارے معصوم ہیں۔ تاریخ نبوت میں، تاریخ رسالت میں نبی سارے معصوم، رسول سارے معصوم۔ کیا عقیدہ میں اپنا بیان کر رہا ہوں، مکتب اہل بیت کی ترجمانی کرتے ہوئے، نبی سارے معصوم، رسول سارے معصوم، لیکن کسی بھی نبی یا رسول کی زوجہ معصومہ نہیں، کسی بھی نبی کی بیوی، نبیوں کی بیٹیاں ہیں، نبیوں کی بیٹیاں ہیں جو دوسرے نبی کی زوجہ ہیں، لیکن کسی بھی نبی کی بیوی معصومہ تاریخ نبوت میں، تاریخ رسالت میں کسی بھی نبی کو آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبی، کسی بھی نبی کی بیوی معصومہ نہیں۔ اور اگر اللہ نے عورتوں کی تاریخ میں، عورتوں کی تاریخ میں حضرت مریم کو معصومہ بنایا تو انہیں شوہر سے محروم، خود معصومہ ہے، شوہر ہی نہیں ہے۔ تاریخ نبوت میں کوئی نبی ایسا نہیں جو خود معصوم ہو اور زوجہ معصوم ہو، نہیں، نبی معصوم ہے، بیوی کسی کی معصومہ نہیں۔ اور اگر حضرت مریم معصوم ہے، اللہ نے شوہر ہی نہیں دیا، جاؤ شیع و ناز کرو، سر اٹھا کے چلو، فخر کرو، کائنات ہدایت میں آدم سے لے کے قیامت تک صرف ایک گھر تمہیں نظر آئے گا جس گھر کی چھت کے تلے علی بھی معصوم ہے، فاطمہ بھی معصوم ہے۔ صرف ایک گھر کائنات میں، اور یہ کتنا بڑا لطف ہے خالق اکبر کا کہ جس گھر میں عصمت اس طرح جمع ہوئی، اللہ نے اس گھر کی محبت ہمیں عطا، یہ بہت بڑا اعزاز، اس گھرانے کی محبت یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں نا مجالس میں، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اتنے باکمال ہیں، اللہ نے کوئی اتنا باکمال بنایا انہیں کہ ان سے صرف ہم ہی محبت نہیں کرتے، خود اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ خالق کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں ایسے گھرانے کی محبت عطا فرمائی۔ کتنی عظمتیں ہیں دختر پیغمبر میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مشہور نظم، علامہ اقبال جیسی ہستی کہتی ہے کہ مریم از نسبت عیسیٰ عزیز، از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم صرف حضرت عیسیٰ کی وجہ سے عزیز ہیں، اور از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ نسبت ایک مریم حضرت عیسیٰ کی وجہ سے محترم ہے، اور حضرت زہرا 3 نسبتوں سے محترم ہے۔ وہ عیسیٰ کی صرف ماں ہونے کی وجہ سے محترم ہے، یہ بیٹی ہے تو رحمت للعالمین کی، زہرا ہے تو تاجدار علاقہ کی، ماں ہے تو حسنین شریف ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بہت بڑا اعزاز، اور شوہر پہ ناز کرتی ہوئی بیویاں تاریخ میں بہت ملیں گے۔ ہمارے شوہر ایسے ماشاءاللہ، شوہر پہ ناز کرنے والی بیویاں تاریخ میں بہت ملیں گے، لیکن شوہر زوجہ پہ ناز کرتا ہوا وہ صرف اہل بیت کے گھرانے میں۔ نہج البلاغہ، پھر آئیے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں ایک شخص ہے جس نے خط لکھا مولا متقیان کو، میں ان کے نام نہیں لیا کرتا، صلوات پڑھیے بابا بلند۔
اس نے لکھنا شروع کر دیا کہ اسلام میں فلاں افضل ہے، فلاں مقدم ہے، فلاں فلاں کو فضیلت رکھتا ہے۔ مولا نے اسے جواب میں لکھا ما انت الفاضل والمفضول، تجھے کس نے حق دیا کہ تو یہ فیصلہ کرتا پھرے فاضل کون ہے مفضول کون ہے؟ تو کون ہے؟ یہ تو کون ہے؟ عجیب جملہ مولا نے اس کو تانا دیا، یہ کس نے ان کو حق دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے مقدم کون ہے مؤخر کون ہے، جو ہمارے عذاب کردہ کی اولادیں ہیں۔ ابوالعبد اللہ کو کس نے اختیار دیا کہ وہ فیصلہ کرے کون مقدم ہے اور کون مؤخر؟ پھر میرے مولا نے اسے اس کی حیثیت بتاتے ہوئے کہا سوچ تو کیا ہے اور ہم کیا ہیں؟ کہا منا نبی المختار ومنکم المکذب، منا اسد اللہ ہے ومنکم اسد الاعراف، منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار ومنا سیدۃ النساء ومنکم حمالۃ الحطب۔ کہ تو میرے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے ہم میں نبی مختار ہے، تم میں جھٹلانے والے تھے، ہم میں اسد اللہ ہے، تم میں جھوٹی قسموں کے شیر ہیں، ہم میں جوانان جنت کے سردار ہیں، تمہارے جہنمی بیٹے ہیں، ہم میں سیدۃ النساء ہے اور تمہاری حمالۃ الحطب ہے۔ اللہ نے جناب سیدہ کو وہ عظمت بہت بڑی عزت مقام عطا فرمایا۔ اور اگر قرآن بندہ پڑھے، قرآن گواہ ہے جناب سیدہ کی عظمت، آیت تطہیر عظمت کو طلب کرتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور میں مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالی کی گواہی ہے۔ اور اگر اس میں آپ غور فرمائیں مفسرین نے لکھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ بس یہ ہے اے اہل بیت محمد کہ تمہیں پاک رکھے اور تم سے ایسے رجس کو دور کر دے اور ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا رجس سے دور کر دے۔ جو قابل غور بات ہے نا، طالب علم والی سمجھنے والی بات، یہ ارادہ کون سا ارادہ ہے؟ کیا بات ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اور اللہ کے ارادے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی، وہاں کوئی مقدمات طے نہیں کرنے ہوتے۔ ہم جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں نا تو ہمارے ارادے بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں۔ پروگرام بنایا اور پھر کینسل ہو گیا، پھر ارادہ کر لیتا مطلب اپنی کام کر سکے یا نہ کر سکے، پھر کام آیا تکمیل تک پہنچے یا، لیکن اللہ کا ارادہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن، اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا۔ اور یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں یہ کہنا ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، یہ کن یہ بھی ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ تو کن کا بھی خالق ہے، بس اس کا ارادہ ہی۔ یہ کون سا ارادہ ہے؟ انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ دو قسم کے ارادے، ارادہ تشریعی اور ارادہ تکوینی۔ اللہ ارادہ، بعض مفسرین ہیں جنہوں نے کہا یہ ارادہ تشریعی ہے۔ ارادہ تشریعی سے مراد یعنی تم پاک رہو اے اہل بیت پیغمبر۔ ارادہ تشریعی کا معنی ہے کہ تم پاک رہو، اللہ یہ چاہتا ہے تم پاک رہو۔ اچھا یہ بتاؤ یہ اللہ ہم سے نہیں چاہتا؟ اللہ ہم سے نہیں چاہتا پاک رہو شہری، اللہ چاہتا ہے نا وضو میں رہو، پاک رہو، ہمیشہ وضو میں رہو، رات سوتے ہوئے وضو کر کے سو جاؤ، اللہ ہم سے نہیں چاہتا۔ ارادہ تشریع تو ہمارے ساتھ بھی ہے، پھر اہل بیت کے ساتھ خاص کیا ہوگا؟ اور بڑے بڑے مفسرین نے لکھا یہ ارادہ تشریع ہے، لیکن اہل بیت کے دروازے سے علم کی بھیک مانگنے والوں نے لکھا یہ ارادہ تشریعی نہیں ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ اللہ نے ان کو ایسے پاک بنایا جیسے پاک بنانے کا حق ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
मुताहिरा, सिद्दीका, ज़किया, अल्लाह ने बहुत एजाज अता फरमाए। इतने एजाज इंसान ताज्जुब करता है जब हालात ज़िंदगी पढ़ता है। मैंने तकरीबन 50 के लगभग किताबें पढ़ी होंगी सिर्फ जनाब सैयदा हालात ज़िंदगी पर। 370 अल्काब नकल किए हैं मुअर्रिखीन ने बीबी के। 9 नाम है, 370 लक़ब है, और हर लक़ब मेरी आकाज़ादी की एक अज़मत को बयान करता है। अहले बैत की अज़मत को बयान करती है ना, उसकी मरकज़ जनाब ज़हरा है। और अगर अल्लाह ने सिर्फ पैगंबर का नाम लेके कह दिया ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा कह दिया ना अल्लाह ने, लेकिन पैगंबर ने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर ने वज़ाहत कर दी कि यहाँ अगर से नाम सिर्फ मेरा है कि ऐ मोमिनो तुम भी पैगंबर पर सलाम और सलाम भेजो, लेकिन याद रखना तुम जब मुझ पर दरूद पढ़ने लगो ना तो तुम मुरीदा दरूद ना पढ़ना, मुझे तुम कटा दरूद नहीं चाहिए। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो तुम कटा क्या होता है? कि मुझ पे भेजो, मेरी याद में ना भेजो। शामिल है, शामिल है, आयत में शामिल। सूरह दहर कसीदा है जनाब सैयदा सलाम के घर का, बहुत बड़ा कसीदा। अगर कभी फुर्सत मिले ना तो सूरह दहर को पढ़ो। सूरह दहर पूरा कसीदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फज़ाइल बयान कर रहा है। ये बहुत आसान है बयान करना, पढ़ना, सुनना, खुश हो जाना सुन के, ये बहुत आसान है। उन मराहिल से गुजरना, कोई बंदा या भी बिला तशबीह आपको नेक आदमी फर्ज करें, मैं अपनी बात करता हूँ, अवलन तो मौलवी को किसी को दूंगा नहीं है, अवलन तो किसी को नहीं दूंगा मौलवी को, और फर्ज करो किसी को दे दिया कुछ तो इंतजार करूंगा अगला बंदा सुभान अल्लाह तो कह देगा, इंशाअल्लाह तो कह देना, शुक्रिया तो अदा कर देना, ओए होए तो कह देना, कम से कम कह दे आपने कोई बात तो कर देना। हाँ, इंतजार करूंगा ना मैं। लेकिन अहले बैत की अज़मत है ना, कहते हैं वयुतिऊन अत्ताम अला हुब्बिही, खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वयुतिऊन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, मिस्कीनों को खिलाते हैं, यतीमों को खिलाते हैं, असीरों को खिलाते हैं, और कहते हैं देखो इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए खिला रहे हैं, न तुमसे जज़ा चाहते हैं, तुमसे जज़ा नहीं चाहिए, हमें तुमसे शुक्रिया। लिखा मुफस्सिरीन ने यही जुमला जो है ना, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए खिला रहे हैं, तुमसे जज़ा नहीं चाहते। ये भी उन्होंने कहा नहीं ज़बान से ये कहना कि हम तुमसे शुक्रिया नहीं चाहते, इसमें भी इशारा होता है ना। हम मुफस्सिरीन ने लिखा अहले बैत के किसी फर्द ने ज़बान से कहा नहीं, उनके दिल की कैफियत में तो अल्लाह ने आयत बना के नाज़िल कर दिया। हम तुमसे न जज़ा चाहते हैं न शुक्रिया। और फिर अल्लाह उसी सूरत की आखिरी आयतों में इरशाद फरमाता है, मेरे अहले बैत ए मेरे हबीब ये क्या जज़ा देंगे तुम्हें? जो कैदी है वो क्या जज़ा देगा? जो असीर है वो क्या जज़ा देगा? वो जो यतीम है वो क्या जज़ा देगा? वो जो बेचारा मिस्कीन फकीर है वो क्या जज़ा देगा? अल्लाह उसी सूरह के आखिर में कहता है, ऐ मेरे हबीब अहले बैत को कह दे अल्लाह उन्हें उनके अमल की जज़ा में जन्नत अता करता है। अल्लाह जज़ा देता है और अल्लाह इनका शुक्रिया अदा करता है। और मैं कहा करता हूँ, लिखा मुफस्सिरीन ने, आज दुनिया से जाते हुए जन्नत में हर कोई अल्लाह के फजल से जाएगा, अपने अमल की जज़ा में गए तो आले मोहम्मद गए, अल्लाह के फजल से जन्नत में जाए। जन्नत की मिल्कियत दी है तो अहले बैत ने अपने अमल की जज़ा के तौर पर अल्लाह ने जिन्हें जन्नत अता की है ना, वो अहले बैत, और उसमें मरकज जनाबे सैयदा सलाम
اللہ نے بہت اعزاز عطا، 3 نسبتوں سے عزیز، 3 نسبتیں، بیٹی رحمت اللہ، باپ ہو رحمت اللہ، اور عجیب ہے کائنات کی رحمت، عالمین کے لیے رحمت، حبیب خدا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم الانبیاء، اتنی ہستی کا مالک، بیٹی کیسی بیٹی ہے؟ باپ کے گھر میں کوئی ایسی زندگی گزاری کہ ہر مورخ نے لکھا لما جاءت قام الیہا وقبل یدیہا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، ہر مورخ نے لکھا جب کبھی بھی زہرا تشریف لے آتی پیغمبر اٹھتے آگے بڑھ کر استقبال کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاما لہا نہیں ہے، کاما الیہا، اٹھتے آگے بڑھتے۔ ہاں 2 روایتیں، ایک میں قبل یدیہا، بیوی کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیتے، ایک روایت ہے قبل بین عینیہا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی مسند پر بٹھاتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، زہرا تم یہاں بیٹھو، اس جگہ پر بیٹھو، میری بیٹی، میری دختر نیک اختر، یہاں بیٹھو، جہاں پیغمبر خود بیٹھے ہوتے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ اور خدا غنی کی رحمت فرمائے سید العلماء کو وہ فرمایا کرتے تھے، روایت اس کے بعد چپ ہے، روایت خاموش ہے، اس کے آگے روایت کوئی نہیں ہے، حدیث ختم ہو گئی، پیغمبر کا فرمان ختم ہو گیا، واجب صحافی بجنے سے ہی اپنی جگہ پر بٹھاتے پیغمبر، آگے روایت میں کوئی لفظ نہیں ہے، روایت کا خاموش ہونا بتاتا ہے جب تک زہرا بیٹھی رہتی پیغمبر احترام زہرا پہ کھڑے رہتے۔ یہ مقام اللہ نے جناب زہرا کو، اور یہاں قرآن کا ہے، ذرا دیکھو قرآن، یہ قیامت والے دن سب سے بلند مقام کس کا ہوگا؟ قیامت میں سب سے بلند مقام، مقام محمود پر پیغمبر کے نبی اسلام ہوئے، سید الانبیاء، علت غائیہ کائنات ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو خلق فرمایا، سب سے بلند مقام جناب سید الانبیاء کا۔ اللہ کو نظر نہیں آ رہا، کیا خیال ہے آپ؟ قیامت والے دن اللہ نظر آئے کرسی پہ؟ مشکل نہیں ہے، اللہ کرسیوں میں عرض کیا ایک دن مجلس میں تفصیل سے عرض کیا، اللہ دیکھے جانے کے قابل لائق، اللہ کرسیوں میں نہیں سماتا، اللہ نے نظر نہیں آنا، بلند ترین مقام پہ ہوں گے سید الانبیاء کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا، وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہاں قیامت میں جہاں جہاں جو بندہ ہوگا ہم اس کی ذریت کو اس کے ساتھ ملحق کر دیں گے، جہاں وہ ہوگا وہاں اس کی ذریت ہوگی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور یہ آیت بتاتی ہے اس میدان محشر میں جہاں محمد مصطفیٰ ہوں گے وہیں جناب زہرا ہوگی۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ہم قیامت والے دن ہر بندے کے ساتھ اس کی ذریت کو ملحق کر دیں گے، جہاں سید الانبیاء ہوں گے وہاں جناب سیدنا مقام پہ کھڑی، اور اللہ رب العزت مقام عظمت عطا فرماتا ہے جناب سیدنا۔ روایت ایک مرتبہ جنت میں جانے کا حکم ملے گا، بیوی آ جائے گی جنت کے دروازے پہ، ارشاد پروردگار کا داخل ہو جائے دفتر رسول، میری کنیز جنت میں داخل ہو جائے، عرض کرے گی پروردگار کیا تو نے مجھے اپنے شیعوں کی شفاعت کا حق نہیں دیا تھا؟ ہاں میری کنیز میں نے دیا تھا، پروردگار نے جنت میں جانے سے پہلے اپنے شیعوں کی شفاعت کرنا چاہتا، روایت میں اجازت ملے گی، ہاں میری کنیز کر جس کی شفاعت کرتی ہے، ناز کر شیعوں، ہاں مورخین لکھتے ہیں دروازے جنت پہ کھڑے ہو کر
دختر پیغمبر اس پورے محشر میں اپنے شیعوں کو، روایت کی لفظ ہے اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اپنے شیعوں کو اس بھرے محشر سے یوں چنے گی جیسے مرغ گندم کے ڈھیر سے اچھے اچھے دانے چن کے کھاتا ہے نا، دختر پیغمبر ایک ایک شیعہ کو چنتی ہوئی اپنے سے پہلے جنت میں داخل کرتی تھی۔ جو اللہ نے دختر پیغمبر کو عطا بیٹی ہے اتنے بڑے باپ کی، لیکن عزت ہو پائی کہ باپ احترام میں کھڑا ہو جائے۔ اور اگر زوجہ ہے کائنات میں قیامت تک آنے والی بیویوں کے لیے بہترین سنت اور سیرت ہے جناب سیدنا سلام اللہ علیہ، کس طرح زندگی گزاری اپنے لفظوں میں نہیں کہتا، مولا متقیان خلاصہ بیان کرتے ہیں، خود مولا متقیان اپنی زبان سے کہ میرے گھر کا ماحول کیسا تھا، جناب زہرا کے ساتھ میرا طرز زندگی کیا تھا، زہرا نے میرے ساتھ زندگی کیسے گزاری، مولا متقیان کہتے ہیں واللہ، اور یہ بہت ساری جعلی روایتوں کو مولا متقیان جھٹلا بھی رہے ہیں، بعض روایتیں لوگوں نے گھڑی تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا اور ناراض ہو کے چلے گئے اور بعد آ کے سو گئے اور مٹی پر سو گئے، ہاں مٹی لگ گئی چہرے پر اور پھر پیغمبر کو جا کے اٹھانا پڑا، یا ربا اٹھ جا، جھوٹی روایتوں کو علی حیدر اقتدار ایک جملے میں رد کرتے کہتے واللہ ما اعظمتها ولا اعظمتنی ولا اعظمنی امرا، جتنا عرصہ زہرا میرے گھر میں رہی نہ کبھی زہرا نے مجھے ناراض کیا نہ کبھی میں نے زہرا کو ناراض۔ جنت ہے پورا عرصہ میں زہرا نے نہ کبھی مجھے ناراض کیا نہ کبھی میں نے زہرا کو ناراض کیا، ولا عصت لی امرن، کبھی بھی زہرا نے میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی، سبحان اللہ، جو کہہ دیا علی نے سبحان وہ اللہ، کر گزری زہرا۔ آپ ایسی فرما بردار سوچا، اور مولا متقیان خود بیان کرتے خدا کی قسم جب میں باہر سے لوگوں کا ستایا ہوا آتا تھا نا اور میں رأیتها، میں زہرا کو دیکھتا تھا، اکتشف ان الہموم والاحزان، زہرا کو دیکھ کر میرے غم ختم ہو گئے۔ ہائے کس انداز میں زہرا میرا استقبال کرتی تھی، زوجہ اپنے شوہر کا یوں استقبال کرتی تھی، یوں مسکرا کے اسے گھر میں وارد کرتی تھی، یوں اپنے گھر میں داخل کرتی تھی زہرا کہ علی حیدر اقتدار کہتے میرے سارے غم ختم ہو جاتے تھے۔ اچھی طرح سے زندگی تھا، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ بی بی مولا متقیان کے گھر میں ساری زندگی کبھی کوئی شرما کی، کبھی اصرار کیا تو ایک جملہ کہا، یا علی بابا نے شادی کے وقت آخر میں چلتے ہوئے نصیحت کی تھی، ہاں علی سے کوئی شے نہ مانگنا، سفارش نہ کرنا، میں کیوں مانگوں، بابا نے کہا تھا، ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، اور اگر ماں ہے نا ماں تو ایسی ماں کہ جس پر بیٹے اپنی ماں پہ ناز کریں، حسنین شریف ہے، کتنا ناز سنو میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی دادی پہ ناز کرتے ہوئے، میں نہیں کہہ رہا، میرے چھٹے امام کہہ رہے، امام صادق کہہ رہے، معصوم امام کہتے ہیں لوگوں اگر کبھی مجھے امام صادق کو کبھی دعائیں وسیلے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں جعفر صادق اپنی ماں زہرا کا وسیلہ دے کر یعنی کوئی اتنا بڑا وسیلہ ہے زہرا۔ امام معصوم بھی اپنی دعاؤں میں جناب سیدہ کا وسیلہ، سبحان اللہ، ہاں اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، معصوم امام جس کے وسیلے سے دعا کرے گا اسے زہرا کہتے ہیں، اللہ نے مقام دیا۔ بیٹے حسن حسین، بیٹیاں زینب ام کلثوم جیسی، بہت بڑا احساس، اللہ، اور پھر گھر میں اس انداز میں انہیں پروان چڑھایا۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا یہ حدیث قصہ جو پڑھتے ہیں نا برکت کے لیے، کبھی اسے سبق کے طور پر پڑھا کرو، کسی مجلس میں نے عرض کیا ہاں اسے ہے برکت، جہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا وہاں برکتیں تو ہوگی، برکت تو نازل ہوگی، جب اہل بیت کا ذکر ہوگا وہاں برکت تو ہوگی۔ پیغمبر نے کہا والذی بعثنی
ما ذكر فضلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إنا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن تفرقوا پیغمبر قسمیں کھا کے گئے جہاں شیعہ جمع ہوں گے ہمارا ذکر کریں گے نا ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی فرشتے انہیں گھیر کے کھڑے ہو جائیں گے یہ ہمارا ذکر کریں گے فرشتے ان کی مغفرت کی دعا کریں گے محمد صلی اللہ برکتیں تو نازل ہوگی حدیث کے ساتھ پڑھیں گے برکت تو ہوگی لیکن کبھی سوچا اس میں سبق کیا ہے یہ پورا سبق ہے پریکٹس کروائیے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے میاں بیوی کا تعلق بچوں کا تعلق ماں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اس میں سمجھایا گیا جو بھی گھر میں داخل ہو وہ پہلے سلام کرے حدیث کے ساتھ کا پہلا سوال جو بھی گھر میں داخل ہو وہ پہلے باپ داخل ہو وہ بیٹی کو سلام کرے ہاں بچے داخل ہو وہ ماں کو سلام کرے شوہر داخل ہو وہ زوجہ کو سلام کرے اور کیا کہنے جناب سیدہ کے جسے سید الانبیاء بھی سلام کرے جسے امام الانبیاء بھی سلام کرے جسے جوانان جنت کے سردار بھی سلام کرے جناب پیغمبر آئے تو سلام بیٹی زہرا میرا سلام بیٹے آئے السلام علیکم یا اماں میرا سلام وعلیکم السلام یا ثمرۃ فؤادی وہ میرے دل کے میوے میرا سلام میری قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن میرا سلام کتنا سبق ہے اس میں یعنی بچوں کو اہمیت دو کل میں نے عرض کیا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں کہ یہ 7 سال تک تمہارے سردار ہیں نا انہیں اہمیت دو بیٹے آئے نا وہ قرۃ عین ثمرۃ فؤادی دل کے میوے آنکھوں کی ٹھنڈک سلام لیکن جب 2 بچے ہو نا تو کسی ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہ دینا حسد کے مرض میں مبتلا ہو جائے جناب سیدہ نے دونوں بیٹوں کے سلام کے جواب میں الفاظ کی ترتیب بھی نہیں بدلی حسن آئے تو علیہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی حسین بن علی علیہ السلام آئے تو بھی کہا وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی دونوں کے لفظ بھی نہیں بدلے اگر لفظ بدل دے کسی ایک سے اہمیت ایک سے ذرا محبت بڑھ جائے نا تو بچوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہے تو سورہ یوسف پڑھ لینا بچوں نے محسوس کیا کہ بابا کی توجہ حضرت یوسف کی طرف زیادہ ہو گئی ہے ادھر توجہ زیادہ ہوئی ہے حسد پیدا ہوا جو اس نتیجے تک پہنچا جناب سیدہ کہہ رہی ہیں اپنے کردار سے بچوں میں فرق نہیں کرنا اور اگر نانا کے پاس آئے تو نانا بھی اہمیت دیتا ہے السلام علیکم یا جدہ وعلیکم السلام ہاں میرے ایسے نام ہاں علیکم السلام یا صاحب حوضی میرے حوض کوثر کے مالک حسن میرا سلام نانا کہہ سکتے تھے نا وعلیکم السلام یا ولدی بیٹے میرا بھی سلام اپنی اہمیت دی ہے وعلیکم السلام یا صاحب حوضی میرے حوض کوثر کے مالک بیٹے میرا بھی سلام اور جب حسین ابن علی آئے ہیں نا تو اب الفاظ بدلے ہیں پیغمبر نے آپ حسن کو کہا حوض کوثر کے مالک میرا سلام اور جب حسین ابن علی آئے ہیں نا تو کہا وعلیکم السلام یا شافع امتی میری امت کے شفیع میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین تربیت کرنی ہے تو اللہ نے ایسے بیٹے عطا کیے اس انداز میں ماں بن کے کردار ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے ایسے بیٹے عطا کیے کہ پھر وہ ساری نسل اپنی اس ماں پہ ناز کرتی ہوئی نظر آتی بس ایک روایت جو آپ کے لیے میں نے آج منتخب کی اور آپ کی زحمت تمام ہونے والا ہے مجھے صحیح ٹائم نظر نہیں آ رہا اینک کے بغیر لیکن چلو 2-4 منٹ اضافی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا ہاں ایک روایت میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں قیامت والے دن 3 عورتیں ایسی ہوں گی جو جنت میں جناب زہرا کی ہمسائیگی میں ہوں گی اب ظاہر ہے ہم سب کی خواہش تو ہے نا کہ جنت میں اہل بیت کی ہمسائیگی نصیب ہو اور میں تو مجالس کی
کہتا ہوں کہ شیعوں کو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر، اس لیے کہ وہ پیغمبر نے وعدہ کر دیا ہے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، جو علی کا شیعہ ہے نا، پیغمبر کا وعدہ ہے وہ شیعہ تو پیغمبر کا وعدہ ہے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، قیامت والے دن آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، جنت تو جائیں گے، ازلفت الجنت للمتقین، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ متقین کے لیے جنت بنائی گئی ہے اور علی امام المتقین ہے، جنت میں تو جائیں گے۔ یہ دعا نہ کیا کرو اللہ ہمیں جنت دے، یہ دعا کیا کرو میرا اللہ ہمیں جنت میں آل محمد کا ہمسایہ بنا۔ نعرہ حیدری! کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو جنت میں اہل بیت کا ہمسایہ ہے۔ سبحان اللہ! ادھر کام والا متقیان کا، ادھر پیغمبر کرام اسلام کا، ادھر سیدہ کا، ادھر حسنین شریفین کا، اور ان کے گھر کا سایہ میرے ذہن میں آتا ہوا۔ ایک روایت مجھے یاد آ گئی، میں آپ کی خدمت میں بھی یاد کر دوں پھر واپس پلٹ دوں اس کی طرف۔ ایک صحابی ہے ہم پیغمبر کرام اسلام کا، نام اس کا ہے ربیعہ، پیغمبر کی خدمت میں آیا، سید الانبیاء فرماتے ہیں ربیعہ آج میرا جی چاہتا ہے تم کچھ مجھ سے مانگ، سید الانبیاء آج میرا جی چاہ رہا ہے آپ مجھ سے کچھ مانگیں۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ اور آپ کی آل کے صدقے میں اتنا دیا ہے تو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، بہت کچھ ہے میرے پاس۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں آج میرا جی چاہ رہا ہے مانگ میں تجھے دوں۔ اللہ دریائے رحمت جوش میں رحمت للعالمین کہہ رہے مانگ ربیعہ میں تجھے دوں، آج مانگ، بہت عقل مند تھا ربیعہ۔ عرض کرتا ہے پروردگار یا رسول اللہ اگر دینا چاہتے ہو نا تو پہلے ایک رات کی مہلت دو، میں سوچ تو لوں آپ سے میں سوچ تو لوں اتنے بڑے دربار سے مانگنا کیا ہے، کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا کہ ہم نے مانگنا کیا ہے۔ رٹی ہوئی باتیں، رٹی ہوئی دعائیں وہ پڑھ لیتے ہیں، سنی سنائی باتیں، کوئی دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں، اتنے بڑے دربار میں جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشیں۔ رحمت للعالمین کے دربار سے مانگنا ہے نا، پہلے مجھے سوچنے کی مہلت، جا ربیعہ سوچ لے۔ روایت میں گھر چلا گیا، اب اس کے بعد روایت خاموش ہے، رات کو سوچتا رہا، بیدار رہا، سو گیا، روایت خاموش ہے، میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ صبح جب برگاہ نبوت میں آیا، پیغمبر فرماتے ہیں ہاں ربیعہ سوچ لیا، مولا سوچ لیا، مانگ، مولا دینا چاہتے ہو ہاں مانگ، جو مانگ تجھے ہوں، کہ مولا اگر دینا چاہتے ہو نا تو جنت میں اپنی ہمسائیگی میں گھر دے دو۔ دنیا کی کوئی شے نہیں مانگی، دنیا تو گزر جائے گی، دنیا تو گزر جائے گی، مولا دینا چاہتے ہو نا اپنی ہمسائیگی میں کوئی، جنت میں اپنی ہمسائیگی میں گھر دے دو۔ سید الانبیاء نے فرمایا جا ربیعہ ہم نے دے دیا، تیرا گھر ہماری ہمسائیگی میں ہوگا، لیکن ایک کام کرتے رہنا، ایک کام۔ مولا وہ کیا فرمایا فعاتل فی السجود، اگر سجدے کا موقع ملے نا کبھی کبھی زمین پر لمبا سجدہ کر دے، ویکینڈ پہ فارغ ہو، کوئی کام نہیں، نیند نہیں آ رہی، لمبی رات ہے سردیوں کی، سو سو کے تھک گئے، اٹھو 2 گھنٹے کا ایک سجدہ دے، 2 گھنٹے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، کبھی کبھی لمبا سجدہ دے دینا۔ ہاں معصوم فرما رہے ہیں یہ سبب بنے گا کہ تو جنت میں ہمارا ہمسایہ بنے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں 3 قسم کی عورتیں جنت میں بی بی زہرا کی ہمسایگی میں ہوگی۔ پہلی فرمایا جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر کے دنیا سے چلی جائے، شوہر غریب ہے اس کو غربت کے تانے نہیں دیتے، غربت پر صبر کر کے دنیا سے چلی جائے۔ دوسرا فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد زبانی پہ صبر کر دے، بہت سے آپ کا خام ہو گئے، البتہ یہ شاید یہاں نہ ہوتا تو مجھے نہیں پتا، میرے ملک میں تو ایسا ہوتا ہے، ہاں آ کے بڑی زبان درازی کرتے ہیں اور خاتون خانہ یہ کہہ کے صبر کر جاتی
یہ اس نے مجھے برا بھلا کہا، میں علی کے غلام کو کیسے کہوں؟ چپ کر کے صبر کر کے دنیا سے چلی جائے۔ اور تیسرا میرے امام فرماتے ہیں وہ عورت جو دنیا میں اپنے آپ کو نامحرموں کی نظروں سے بچا کے اس دنیا سے چلی جائے، اپنے آپ کو نامحرموں کی نظروں سے بچا کے اس دنیا سے چلی جائے، میرے معصوم فرماتے ہیں وہ قیامت والے دن وہ خاتون جنت میں جناب زہرا کی مثال اپنی بیٹیوں کو سمجھایا، اپنے گھر والوں کو یہ درس دیا کرو۔ خدا کی قسم یہ آج جملہ میں کہہ رہا ہوں، 10 محرم سے لے کر 25 محرم 95 ہجری تک، 10 محرم 61 ہجری سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک سید سجاد اپنے بابا کے غم میں نہیں روئے، اپنے بھائی علی اکبر کو 35 سال نہیں رویا سید سجاد، 35 سال سجاد کو بلا گئی زینب کی چادر، پردے ہو گیا سجاد۔ بہت مشکل منزل تھی، غیرت مند امام اپنی تمام صفات حسنہ میں اپنی ریت سے افضل ہوتا ہے، اور غیرت بھی ایک صفت حسنہ ہے۔ پوری ریت میں ایک بندہ بھی غیرت میں میرے امام سے آگے نہیں ہو سکتا۔ غیور امام یہ کیوں جگر پھٹ رہا ہے، یہ کیوں آنکھوں کا آنسو خون میں بدل رہے ہیں؟ اس لیے کہ غیرت مند امام زینب جیسی کتی کو ننگے سر بازار میں دیکھ رہا ہے۔ بہت مشکل منزل تھی سید سجاد کے لیے۔ میں نے زحمت کیا، مجھے معاف کر دینا دوستو، اور رو رہے ہو نا، یہ عشرہ ہے جناب سجاد کے نام کا، یہ عشرہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے نام کا۔ وہاں سے گزری علی کی بیٹی جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی۔ ہاں اللہ تمہیں لے جائے، اللہ بی بی کے روزے کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو لے جائے شام، ہاں اس بازار سے گزری علی کی بیٹی، وہاں میرے آقا کا مولا متقیان کا ایک صحابی ہے جس کی جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، ایک آنکھ میں جنگ جبل میں تیر لگا، دوسری آنکھ میں جنگ صفین میں تیر لگا، جب دوسری آنکھ زخمی ہوئی نا، روتا ہوا آیا بارگاہ امامت میں، آپ نے الامر ہے مولا دعا کریں اللہ نور بصارت دے دے۔ مولا متقیان اسے روک کے کہتے ہیں نہ مار آنکھیں، رہنے دینا دنیا، نہ مار آنکھیں، مولا کیوں نہ مار آنکھیں؟ آپ کہہ رہے ہیں تو نہیں مانتا، مجھے نہیں چاہیے مولا، ساری زندگی نابینا رہا، عزادار زمانہ بدل گیا، امیر غریب ہو گئے، شریف اجڑ گئے، زینب قید ہو کے بازار آ گئی، کسی ظالم نے کہہ دیا وہ دیکھو باغی کی بہن آ رہی ہے، عزاداروں میری آقا زادی نے بابا علی کے لہجہ میں خطبہ شروع کیا، آواز جب بلند ہونا تھا اور یہ کھڑا تھا بازار میں نابینا، ساتھ والے کا کندھا ہلایا، پوچھتا ہے اللہ کے بندے مجھے بتلا علی کا کون سا بیٹا بتانے والے نے کہا او نابینے خدا کا شکر ادا کر، آج تیری آنکھیں نہیں، بازار میں علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب ننگے سر خطبے پڑھے۔ مشکل منزل تھی زینب کبریٰ کے لیے، اب وہ بازار میں دور کیا، اللہ تمہیں لے جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، باب الساعات پہ کھڑی تھی علی کی بیٹی، اور جب اس خطبے کی آواز بلند کی زینب کبریٰ نے، ایک مرتبہ اس نیزے کو دیکھا جہاں حسین ابن علی کا سر تھا، عجیب منظر تھا نیزے پر، حسین ابن علی کی آنکھیں بند تھی، زبان سے قرآن کی تلاوت جاری تھی، علی کی بیٹی نے کہا یا اخی لا تغمض عینیک، اور میرے بھائی اب آنکھیں بند نہ کر، میں 70 قدم میں تجھے قتل ہوتا دیکھتی رہی، اب آنکھیں کھول، زینب کی مقتل آ گئی، بھائی تو مرد تھا، تیرا مقابلہ مردوں سے تھا، اور میں علی کی بیٹی ہوں، یہ شام کے شرابی ہے، بھائی تیری فوج میں عباس دلاور تھا، علی اکبر تھا، قاسم تھا، حبیب و مسلم تھا، ذرا میری فوج پہ نظر کر، کہیں ام کلثوم کا کھلا سر، کہیں سکینہ کے سوچوں سر۔ بڑی مشکل سے علی کی بیٹی اس منزل سے آگے گزری، آئی یزید کے دربار میں، مر گئی ہوتی اس سے پہلے، نہ آئی ہوتی یہاں، میں نے گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، اتنا
یزید کے دربار میں جانا. بڑے مشکل وقت آئے سید سجاد پہ. شام غریبہ مشکل رات تھی. سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی. صبح بیویوں نے رسیاں پہنی. سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی. بابا کی لاش سے گزرے سجاد اور سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی. بازار شام سے بھی گزرا, سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی. لیکن ہر مقتل والا لکھتا ہے اور جب یزید کا دربار سامنے نظر آیا, سجاد کی چیخیں نکل گئی. کلیتنی لم تلدنی امی, کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا, ہمیں اس سے پہلے مر گیا ہوتا. ظالم شراب پی رہے ہیں, میری بکیوں کے ساتھ دیں. مشکل منزل تھی سجاد کے لیے, لیکن آئے یزید کے دربار میں. وہ منظر دیکھیں, ذہن میں رکھیں, اتنی مشکل منزل تھی. ایک مرتبہ ایک مشکل وقت زینب پہ اور آ گیا. یزید کا دربار تھا. یزید نے سوال کرنا شروع کیا, اور مثل پڑھنے والے بتا, وہ علی کی بیٹی زینب کربلا میں مر گئی ہے یا واپس مدینہ چلی گئی؟ نہ کربلا میں مری ہے نہ واپس مدینے گئی ہے, دربار میں قیدی ہو کے رہی ہے. کہاں کھڑی ہے زینب؟ پورا علی کی بیٹی کہاں ہے؟ اشارہ کر کے بتایا گیا, وہ جو سفید سر والی بیوی کے پیچھے کھڑی ہے وہی تو زینب ہے. کیا سامنے سے ہٹایا جائے؟ اس بڑھیا کو ہٹاؤ, میرے دربار میں پردے کی گنجائش نہیں. اداکاروں ایک ظالم تازیانہ لے کے بڑھا, کہ فضا آگے سے ہٹ جا. فضا نے کہا نہیں ہٹوں گی. اس نے تازیانے مارنا شروع کیے. جب خون بہنے لگا, زینب کبریٰ نے کہا اماں دشمن ماحول ہے, مر گئی تو کیا کروں گی, سامنے سے ہٹ جا. اماں بھی کہتی ہے سامنے سے ہٹ جا, اور میں نے آج کے دن کے لیے تو زندگی مانگی تھی. زینب اگر اجازت دے میرا بس چلتا ہے. آماں اپنا بس چلا. ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی, کہا حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ حبشیوں نے غیرت کا سنا, کئی ننگی تلواریں لے کے آگے بڑھے. ایک بڑھا قریب آیا, اے بڑھیا تو کون ہے؟ کہ مجھے پہچان, میں میمونہ ہوں, تمہارے اشکروس کی بیٹی ہوں. یہ سننا تھا. اس بوڑھے نے کہا اپنا سارا آگے کر, ہم سارا ہم نے تو سنا تھا مدینے میں کوئی سید رہتے ہیں, ان کی نوکرانی ہے, انہیں نہ چھوڑا ہوتا. آج دربار میں قیدی نہ ہوتی. کالا مال و حفیظ, ہم دوسری طرف کر لے. میں اکیلی نہیں آئی, میرے پیچھے محمد کی بیٹی. یہ سننا تھا. وہ پیچھے ہٹا کر یزید جلاد کو واپس بلا لے. اب اگر تازیانہ چلا جہاں تلواریں چل جائے گی. جلاد پیچھے ہٹا. زینب کا رخ پھر گیا مدینے کی طرف. واہ جدہ, واہ محمدہ, نانا کنیزوں کے محافظ آ گئے, تیری بیٹیوں کو بچانے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ماتم حسین, یا حسین, یا حسین.